بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما اب حضرت جی بیٹی اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے، اللہ ہونا نہیں چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے سر، لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا، بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی، کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سینے سے اس نے غذا لی ہے، میرا پتر ہے، میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ لوں؟ میں نے ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دیتی ہیں نا، ان پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے، اللہ لینا چاہیے دوپٹہ، لیکن قربان جاؤں ذرا درویش امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا تھے جی، بال سے بڑی دور رہ گیا، میں اب اس سے آگے کیا بولوں، میں خود بیٹی ہوا تھا، میں خود بہن ہوا تھا، ہمیں کیا ہو، خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھوڑ، چادر نہ چھوڑ، نہیں جی رہنا ہے، جانا ہی ہے، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا، اور آج کیا ہو گیا یہ؟ ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے؟ وہ نہیں، ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے، ہم کس راستے پہ نہیں؟ اس لیے محنت کرو، لو لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، لڑاؤ نہ بلکہ محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی، ہر بندہ ہی غصے چ اسنا تے ہی بولی گئی ہیں، جس دن کام ہوئے گا وہ دن ہاتھ لینا، انہیں نہیں جیسا محبت کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزار، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اللہ کی مخلوق سے میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، ذرا دیکھو، کیونکہ مجھے حضرت نے صلہ رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا، دیکھو یار ہمارے بڑے تھے کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنا ہی پڑ گیا، کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کو جی للہ گارے سور دیے رات دے دے، آپ فرماتے بڑی میں نے کوشش کی، پھر سمجھ آ گئی نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونا کوئی۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا، مدینہ پاک کے باہر ایک مائی صاحبہ رہتی تھی جو آنکھوں سے نبینہ تھی، جن کو نظر نہیں آتا تھا کوئی، اور ان کا تھا بھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، وہ کسی غزوے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ اور ہمارا ادھر کیا مزاج ہے، جو پیسے آنے میں اسی یار غریب یار نہیں بھائی، اب میری یہ سوسائٹی نہیں رہی بھائی، تیری سوسائٹی کو کیا ہو گیا، تیرے پاس پیسہ آیا تو تیرا سارا کچھ ہی بدل گیا، ہمارے پاس تو پیسہ آیا ہم غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں حضرت صرف ڈر کیا ہے کہیں پیسے نہ مانگو، اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جس دن آپ کے دروازے پر کو پیسے مانگنے آئے نا، تو دیکھ کے اللہ کا شکر کرنا، لمبا سا سجدہ کرنا، کاہے کو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دینے والا کیا، کہیں لینے والا نہیں کر دیا۔ اور بھائی اگر خدا نے دیا تو کیوں دیتے ہو پیسے روتے، خوش ہو کے دینا حضرت۔ اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسلاف کا مزاج کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، تو آگے نہ رونے لگ پڑے، آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ عرض کردہ حضرت میں آنا نہیں سی تھا کر، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، میرا کہیں بس نہیں چلا، بس آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائے۔ لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 50,000 درہم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اب تو 50,000 اپنی جیب میں لے کے گھومے پتہ نہیں لگتا کسی کو، 50,000 درہم سکے تھوڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جی اونٹ دینا پڑا ساتھ، جس نے اتنے سکے اٹھائے۔ ٹھیک ہے، جب وہ چلا گیا نا، حضرت سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ پڑے۔ وہ جو حضور کا غلام تھا نا، اس نے حضور کے دوست آیا، 50,000 سکے عنایت فرمائے، درہم آپ نے، تو رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یار رو اس لیے رہا ہوں، وہ میرا دوست اتنا پریشان تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اس کو آ کے کہنا پڑا،
میں کیسا دوست کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا میں اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست اتنا بے خبر کیوں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا تو پھر میں نے اس کو دیا۔ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس پیسے آ جائے تو ہم ہمارے دوستوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پیسے نہ مانگ لیں، ہمارے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے کوئی بھی۔ ہاں بھائی اگر یہاں کوئی پیسے والا بیٹھا ہے، میں سیدھی بات آپ کو کہنے لگا ہوں، اور بھائی کوئی تیرے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جو تجھ کو اللہ نے پیسے دے دیے تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا، تو بھی اللہ کا رنگ ہے، وہ بھی اللہ کا رنگ ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ یہ بے نیازیاں بادشاہ کی حضرت، تجھے دے دیے اسے نہیں دیے، لیکن تجھے دے کے پھر حکم دیا، ہاں اگر تجھے دیے تو اس لیے دیے کہ تو نے بھی ان کو دے دیا۔ لیکن کیا ہے، ہم نکل پڑے ہیں کلیاں کھانے، تو کتنے دن کھا لینے، ان قریب تینوں ڈاکٹر نے موڑ چھڑنا سارا کچھ، تو دلیا ہی کھانا کرنا ہے۔ ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، ہاں اس کو بانٹ کے کھا، ساری زندگی کھائے، اس کو بانٹ کے کلا نہ کھا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر سورہ فجر میں ایک اور مضمون ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ پھر بندہ کی کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش یار میں اپنی اگلی زندگی لیے کچھ کیتا ہوں، اتھے عملاں دے انہیں نہیں نبیڑے، کس نے نہیں تیری ذات کچھ نہیں۔ تو اگلی جگہ سے فون آنے شروع ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں۔ مائی صاحبہ تھی تو جناب نے خدمت کی ذمہ داری لے رکھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہیں جی انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے، یار غار یار مزار ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے۔ کو تھوڑی حدیث نہیں وارد حضرت کی شان ہے، رفیق ہے حضور نبی نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ فرماتے جب کہیں جاتے تھے نا تو جناب ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے، بھئی آج ذرا جا کے تو مائدہ دھیان کر لیں۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، میں نے کہا ہے آج موقع ہے۔ اس بندے کو کہا ہے تو نے نہیں جانا، میں خدمت کروں گا۔ اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کی تھی ہے۔ ابو بکر نے کیا کی ہے، خدمت تو تو نہیں کی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں۔ آپ فرماتے گیا، میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا، آج کو ہو رہا ہے۔ فرماتے جا کے میں نے صفائی کی، جھاڑو دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو تازہ پانی بھر کے لایا ہے جی، تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے، سالن پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا، وہ سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کرنے والا۔ اور فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو ماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا، آج ابو بکر نہیں آیا، بڑے چلال تھا۔ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے، تجھے تو نظر آتا ہے، جھوٹ بولتی ہے کہ بولتی ہے؟ اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا؟ آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، پھر میرے منہ میں ڈال دیا۔ آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا۔ اور کدھر ہے یہ والا اسلام؟ اللہ اللہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے؟ یہ والا اسلام کدھر ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا
مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ممکن لگتا ہے کہ اتنے لڑنا ہی ہے جناب، پرجائی نے بھی سوٹا مونڈے تے رکھیا تے ننان نے بھی گڈاسا پڑ لیا، سس نے بھی توپ کٹ لی دی تے جناب نوح نے بھی بندوق پڑی دی، کار کا دے میدان جنگ میں سکون ہے ہی کہیں۔ وجہ کیا؟ دین سے، صرف آپ دین پڑھیں، آپ دین سیکھیں۔ دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو۔ میں اکثر میں کہتا ہوں بھائی جی کو سس بیٹھی تو مودے نال نہیں مخاطب، جی کو نوح بیٹھی تو مودے نال نہیں مخاطب، جی کو ننان بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہے، جی کو پرجائی بیٹھی مودے نال بھی مخاطب۔ بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے؟ ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں، لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو، ہم نے معاف کرنا ہے۔ کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ، یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ؟ ہیں جی قربان جاؤں، کائنات کا سب سے خوبصورت واجمل منک لم تر قط عین واحسن منک لم تلد النساء ہے، ٹھیک ہے ہیں؟ کتھے میر علی کتھے تیری ثنا ہے جی، لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھنے کسی نے اونٹ ذبح کیا، کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ، حضور سجدے میں گئے وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ، حضرت فاطمہ آئی ہیں ساتھ روئی اور ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں۔ حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا، کیا نہیں ہوا حضرت ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، کیا نہیں ہوا حضرت؟ لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، آج کافر ڈرے ہوئے ہیں، آج کانپ رہے ہیں، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں ہیں جی۔ بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی نے کوئی پوچھ نہیں۔ وہ یار کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا کر کیا رہے ہیں ہم، مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلی گئی یار؟ جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت، جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں، محبتیں کہاں چلے؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت۔ فرمایا حضرت واشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اس نے صرف حضرت میر حمزہ کو شہید نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا ہے جی، مسلح کیا، چہرہ مبارک بگا، اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا۔ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی، حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت میر حمزہ کا جسم مبارک۔ ہندا نے قسم کھائی تھی میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اس نے کلیجہ حضور کا پیٹ کاٹا، پھر اس نے پھر حضور کا کلیجہ نکالا، ہندا نے چبایا نہیں گیا، کہہ آ گئی اس کو حضرت۔ وہ واشی بھی آئے، حضور نے معاف فرما کے کہا بس واشی اتنا نہ کرنا، سامنے نہ آ کے بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا یار، لڑن آئے ہیں، ہم نے گھروں کو میدان جنگ بنا کے رکھا، ساس نے بھی توپ چکی ہے، نوح نے بھی بندوقاں گڑی دی ہیں، وہ خدا دا واسطہ مختصر سی زندگی ہے، واس کھیل کے گزارو اس۔ اور میں یہاں یہ کہہ کے بس بات کو ختم کروں گا آدم چشتی کے فکرے پہ، اور اس نے کمال لکھا تھا، وہ کہتا ہے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے، ہائے ہاں معاف کرو یار، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کرو، محبتیں بانٹو، جانا ہے بھائی یہاں سے، جانا ہے بھائی یہاں سے، کمی پیشی اگر